آج ہم 1948 میں فلسطین میں پیش آنے والے واقعات کا ایک گہرا اور کافی پیچیدہ جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس آج ایک ہی ماخذ ہے، ایک ایسی کتاب جو اس موضوع پر ایک بہت واضح اور کہنا چاہیے کہ متنازع موقف پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ اس کا عنوان ہے فلسطین کی نسلی تطہیر، جسے اسرائیلی مورخ ایلان پاپے نے لکھا ہے۔ اور یہ عنوان ہی میرے خیال میں کتاب کی مرکزی دلیل کو واضح کر دیتا ہے۔ جی مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 1948 کے واقعات کو ایک جنگ کے یوں کہیں کہ غیر متوقع نتائج کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، اچھا، بلکہ اسے ایک پہلے سے سوچے سمجھے اور منظم منصوبے کے طور پر سمجھنا چاہیے، جس کا مقصد فلسطین کو اس کے عرب باشندوں سے خالی کروانا تھا۔ تو آج ہمارا مقصد اسی دلیل کو کھولنا ہے، جیسا کہ اس ماخذ میں پیش کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کی شروعات ایک بہت ہی خاص جگہ سے ہوتی ہے، تل ابیب کی ایک عمارت۔ ریڈ ہاؤس۔ جی، ریڈ ہاؤس۔ مصنف کے مطابق 10 مارچ 1948 کو اسی عمارت کی بالائی منزل پر 11 سونی رہنماؤں، جن میں ڈیوڈ بین گوریون جیسے بڑے نام اور نوجوان فوجی افسران شامل تھے، انہوں نے ایک منصوبے کو حتمی شکل دی۔ جی، فلسطین کی نسلی تطہیر کے حتمی منصوبے پر مہر ثبت کی۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جس نے آنے والے مہینوں کا رخ متعین کر دیا۔ اور یہیں سے ہمیں کتاب کے سب سے اہم تصور کو سمجھنا ہوگا، نسلی تطہیر، ایتھنک کلینزنگ۔ جی، مصنف اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ صرف ایک جذباتی یا الزام تراشی والی اصطلاح نہیں ہے۔ یعنی اس کی کوئی قانونی تعریف ہے؟ بالکل، بین الاقوامی قانون میں اس کی ایک باقاعدہ تعریف موجود ہے۔ کتاب اس کے لیے امریکی محکمہ خارجہ اور اقوام متحدہ کے دستاویزات کا حوالہ دیتی ہے۔ تو قانونی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جنگی جرائم سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق نسلی تطہیر ایک مخصوص جغرافیائی علاقے سے ایک خاص نسلی، مذہبی یا قومی گروہ کو منظم طریقے سے ہٹانے کی ایک پالیسی ہے۔ اچھا، اس میں کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں: جبری بے دخلی، تشدد اور قتل و غارت، گھروں اور دیہاتوں کی تباہی۔ اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جس سے لوگ خود بھاگنے پر مجبور ہو جائیں۔ بالکل، خوف کا ماحول۔ اور کتاب اس میں ایک اور اہم فرق واضح کرتی ہے کہ اس کا مقصد نسل کشی یعنی جینوسائیڈ نہیں ہوتا۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ مقصد خوف پھیلانا ہوتا ہے، لوگوں کو مکمل طور پر ختم کرنا نہیں، بلکہ انہیں اتنا ڈرانا کہ وہ خود ہی اپنا گھر بار، اپنی زمین، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ تو نسل کشی میں مقصد ایک گروہ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور نسلی تطہیر میں مقصد زمین کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی زمین کو ایک گروہ سے صاف کرنا۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ 1948 میں ہونے والے قتل عام جیسے دیر یاسین کا واقعہ وہ بے ترتیب تشدد نہیں تھے، اچھا، بلکہ وہ ایک حکمت عملی کا حصہ تھے تاکہ باقی آبادی کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ اگر تم نہیں گئے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو مصنف کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ 1948 میں جو کچھ ہوا وہ اس قانونی تعریف پر لفظ بلفظ پورا اترتا ہے۔ جی، کتاب کا موقف یہی ہے۔ یہ محض جنگ کی تباہی نہیں تھی، بلکہ ایک واضح مقصد کے تحت کی گئی کارروائی تھی۔ مصنف تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص تاریخ سے بالکل ناواقف ہو اور اسے صرف اقوام متحدہ کی تعریف پڑھ کے سنائی جائے اور پھر 1948 کے واقعات بتائے جائیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو اسی تعریف کی عملی مثال ہے۔ اگر کسی گروہ کو اتنے بڑے پیمانے پر بے دخل کرنے کا منصوبہ ہو تو اس کے لیے غیر معمولی انٹیلیجنس اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ جی بالکل۔ اور یہی کتاب ایک ایسے موضوع پر بات کرتی ہے جو کسی جاسوسی ناول کا حصہ لگتا ہے: گاؤں کی فائلیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ منصوبہ بندی راتوں رات نہیں ہوئی، 1930 کی دہائی کے اواخر سے ہی۔ 30 کی دہائی سے؟ مطلب اتنا پہلے؟ نہ پہلے سے۔ صہیونی تنظیموں، خاص طور پر جوئش نیشنل فرنٹ نے فلسطین کے ہر ایک عرب گاؤں کی تفصیلی فائلیں تیار کرنا شروع کر دی تھیں۔ اور یہ کوئی معمولی سروے نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ صرف مردم شماری یا زمین کا ریکارڈ نہیں تھا۔ تو یہ تو کسی علاقے پر فوجی قبضے کا ایک مکمل بلو پرنٹ تھا جو حملے سے کئی سال پہلے تیار کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے صحیح کہا۔ ان فائلوں میں ہر گاؤں کا فضائی نقشہ، اس تک پہنچنے کے راستے، زمین کا معیار، پانی کے ذرائع، گاؤں کی معاشی اور سماجی ساخت تک کی تفصیلات تھیں۔
یعنی بہت ہی گہری معلومات۔ اس سے بھی زیادہ، ہر خاندان کے افراد کی عمریں، خاص طور پر 16 سے 50 سال کے مردوں کی تعداد بھی درج تھی، اچھا، اور ہر گاؤں کے لیے ایک دشمنی کا انڈیکس بنایا گیا تھا۔ دشمنی کا انڈیکس، اس کا کیا مطلب؟ یعنی یہ اس بات پر مبنی تھا کہ اس گاؤں نے 1936-39 کی برطانوی راج کے خلاف بغاوت میں کتنا حصہ لیا تھا، اوہ، اور پر باثر سمجھا جاتا تھا، اور کتاب کے مطابق منصوبے پر عمل درآمد کے دوران انہیں شناخت کر کے موقع پر ہی قتل کر دیا جاتا تھا، تاکہ گاؤں کی قیادت ختم ہو جائے اور کوئی مزاحمت نہ کر سکے۔ بالکل، مزاحمت کو شروع ہونے سے پہلے ہی کچلنے کی تیاری تھی۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ تو اس ماسٹر پلان کا کوئی نام بھی تھا؟ جی، کتاب کے مطابق اس سے پہلے کئی منصوبے بنائے گئے تھے، پلان اے، بی اور سی، لیکن جو حتمی منصوبہ 10 مارچ 1948 کو ریڈ ہاؤس میں منظور کیا گیا، اسے پلان دلت یا پلان ڈی کہا گیا۔ پلان ڈی؟ دلت عبرانی حروف تہجی کا چوتھا حرف ہے۔ کتاب کا موقف ہے کہ یہ منصوبہ بالکل واضح تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ اس کا مقصد فلسطین کو عربوں سے خالی کروانا تھا۔ اور یہ صرف مقصد نہیں تھا، کتاب کہتی ہے کہ اس منصوبے میں باقاعدہ ہدایات تھیں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے نا؟ جی ہاں، یہ ایک طرح سے فوج کے لیے ایک انسٹرکشن مینول تھا۔ اس میں قدم بقدم بتایا گیا تھا کہ دیہاتوں اور شہروں کو کیسے خالی کروانا ہے۔ اچھا، تو کیا طریقے بتائے گئے تھے؟ طریقے بہت واضح تھے۔ دیہاتوں کا محاصرہ کرنا، ان پر بمباری کرنا، گھروں، املاک اور سامان کو آگ لگانا، لوگوں کو بے دخل کرنا، گھروں کو مسمار کرنا، اور آخر میں ملبے کے نیچے بارودی سرنگیں بچھانا۔ جی، تاکہ کوئی واپس آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو اب ہمارے پاس جرم کی تعریف بھی ہے اور اس کو انجام دینے کا ایک تفصیلی منصوبہ بھی، لیکن محرک کیا تھا؟ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع فراہم کیا؟ کتاب نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی تقسیم کی قرارداد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی، ریزولوشن 181۔ اس کا سیاق و سباق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت فلسطین کی کل آبادی کا تقریباً 2/3 حصہ فلسطینی عرب تھے اور 1/3 یہودی تھے۔ اور یہودیوں کے پاس زمین کتنی تھی؟ تر زمین کا 6% سے بھی کم حصہ تھا۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ کے منصوبے نے فلسطین کا 56% حصہ ایک یہودی ریاست کے لیے مختص کر دیا۔ 56%؟ اور اس مجوزہ یہودی ریاست میں آبادی کا تناسب کیا تھا؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا؟ بالکل، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ اس 56% زمین پر جو یہودی ریاست بننی تھی، اس میں یہودیوں اور فلسطینیوں کی آبادی تقریباً برابر تھی۔ برابر؟ جی، تقریباً برابر۔ کتاب کے مطابق 499,000 یہودی اور 438,000 فلسطینی۔ تو جس ریاست کو یہودی ریاست کہا جا رہا تھا، اس میں تقریباً آدھی آبادی غیر یہودی تھی۔ جی، اور کتاب کے مطابق صہیونی قیادت کے لیے یہ ایک ڈیموگرافک ڈراؤنا خواب تھا، کیونکہ ان کا ویژن تو ایک ایسی ریاست کا تھا جس میں واضح یہودی اکثریت ہو۔ کتاب میں ڈیوڈ بین گورین کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ جی، بین گورین کا موقف تھا کہ صرف وہ ریاست قابل عمل اور مستحکم ہے جس میں کم از کم 80% یہودی ہوں۔ تو یہ اعداد و شمار ان کے منصوبے کے بالکل خلاف تھے۔ تو کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ صہیونی قیادت نے عوامی سطح پر تو تقسیم کے منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن نجی طور پر ان کا ارادہ کچھ اور تھا۔ مصنف کا نقطہ نظر یہی ہے کہ بین گوریون نے فلسطینیوں اور عرب ممالک کی طرف سے منصوبے کے مسترد کیے جانے کو ایک سنہری موقع کے طور پر دیکھا۔ اچھا، ایک بہانے کے طور پر؟ جی، اس نے انہیں وہ بہانہ فراہم کر دیا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ ان کا مشہور قول نقل کیا گیا ہے، سرحدوں کا تعین طاقت سے ہوگا، تقسیم کی قرارداد سے نہیں۔ مطلب جو جیتا وہی سکندر؟ کچھ ایسا ہی۔ اور اسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے بین گوریون کی قیادت میں کنسلٹنسی کے نام سے ایک خفیہ گروہ بنایا گیا، جس میں اعلیٰ فوجی رہنما اور عرب امور کے ماہرین شامل تھے۔ ان کا کام اس پورے آپریشن کی نگرانی کرنا تھا۔ تو منصوبہ تیار ہے، محرک بھی مل گیا اور اس پر عمل کرنے والی ٹیم بھی بن گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ زمین پر کیسے نافذ کیا گیا۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس کا آغاز برطانوی فوج کے انخلاء سے مہینوں پہلے ہی ہو گیا تھا۔
جی، دسمبر 1947 سے فروری 1948 تک کا مرحلہ بظاہر انتقامی کارروائیوں کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ جلد ہی پہل یعنی یوتھنزما میں بدل گیا۔ یعنی صرف جوابی کارروائی نہیں بلکہ خود سے حملہ کرنا۔ بالکل، مقصد فلسطینی آبادی کو دھمکانا اور خوفزدہ کرنا تھا۔ اور اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ ہاں، کتاب میں خصاص اور بلد الشیخ جیسے دیہاتوں پر حملوں کا ذکر ہے، جہاں صہیونی جنگجو رات کے اندھیرے میں گاؤں میں داخل ہوئے، گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا اور سوئے ہوئے خاندانوں کو، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، ہلاک کر دیا۔ اور شہروں میں خاص طور پر یروشلم اور حیفا میں دہشت گردی کی ایک منظم مہم چلائی گئی۔ حیفا میں یہودی اکثریتی علاقوں سے جو پہاڑی پر واقع تھے، دھماکہ خیز مواد سے بھرے بیرل نیچے عرب بازاروں اور محلوں کی طرف لڑکائے جاتے تھے۔ مقصد صرف خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ جی، اور لوگوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ وہ یہاں محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر مارچ میں پلان دلت کی باقاعدہ منظوری کے بعد آپریشنز مزید بڑے پیمانے پر شروع ہو گئے۔ پہلا بڑا آپریشن کون سا تھا؟ اپریل 1948 میں پہلا بڑا اور منظم آپریشن تھا، آپریشن نشون۔ اس کا سرکاری مقصد تو یروشلم کا محاصرہ توڑنا تھا، لیکن کتاب کے مطابق اس کا اصل ہدف یروشلم جانے والی سڑک کے دونوں طرف موجود درجنوں فلسطینی دیہات کو تباہ و خالی کروانا تھا۔ اور اسی دوران دیر یاسین کا واقعہ ہوا؟ جی، اسی آپریشن کے دوران کستل گاؤں پر قبضہ ہوا، اور اسی دوران 9 اپریل 1948 کو دیر یاسین کا بدنام زمانہ قتل عام ہوا۔ دیر یاسین کے بارے میں ماخذ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ ایک جنگ تھی جیسا کہ اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے؟ کتاب اس دعوے کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ گاؤں پر قبضے کے بعد دیہاتیوں کو، جن میں عورتیں، بوڑھے اور بچے بھی شامل تھے، گھروں سے نکال کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ٹھنڈے خون سے قتل کیا گیا۔ اور بچ جانے والوں کا کیا ہوا؟ بچ جانے والوں کو ٹرکوں پر لاد کر یروشلم کی سڑکوں پر پریڈ کروایا گیا تاکہ دہشت پھیلائی جا سکے۔ یعنی ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر۔ جی، دوسرے فلسطینیوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ اگر تم نہیں بھاگے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ یہ تو دیہاتوں کو خالی کروانے کی حکمت عملی تھی۔ شہروں کے ساتھ کیا ہوا؟ دیہاتوں پر حملوں کے ساتھ ہی فلسطین کے شہروں کی تباہی یعنی اربسائڈ آف پیلسٹائن کا مرحلہ شروع ہوا۔ اربسائڈ، یہ لفظ ہوموسائڈ یعنی قتلوں سے نکلا ہے، تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف لوگوں کو نکالنا نہیں تھا بلکہ شہروں کی روح اور شناخت کو ختم کرنا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ مصنف کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ صرف آبادی کو بے دخل کرنا نہیں تھا، بلکہ فلسطینی شہری زندگی کے مراکز کو تباہ کرنا تھا۔ کتاب میں تبریا، صفد، جافا اور حیفا جیسے بڑے شہروں پر منظم حملوں کی تفصیلات ہیں۔ حیفا کی مثال بہت المناک بیان کی جاتی ہے۔ جی، جب صہیونی افواج نے شہر پر حملہ کیا تو برطانوی فوجی جو ابھی تک وہاں موجود تھے بالکل غیر جانبدار رہے اور انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ ہزاروں خوفزدہ شہری بندرگاہ کی طرف بھاگے، کشتیوں کے ذریعے نکلنے کے لیے۔ جی، اور کتاب کے مطابق ان پر مارٹروں سے بمباری کی گئی اور جو لوگ پانی میں تھے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی۔ کتاب میں ایک اور بھی چونکا دینے والی تفصیل کا ذکر ہے جو حیاتیاتی جنگ سے متعلق ہے۔ جی، یہ عکا شہر کا واقعہ ہے۔ کتاب کے مطابق جب عکا کا محاصرہ کیا گیا تو صہیونی افواج نے شہر کے پانی کی سپلائی کے مرکزی پائپ میں ٹائیفائڈ کے جراثیم ڈال دیے۔ کیا؟ جی، اس کی تصدیق بعد میں بین الاقوامی ریڈ کراس کی رپورٹ سے بھی ہوئی، جنہوں نے شہر میں ٹائیفائڈ کی اچانک وبا پھیلنے کی اطلاع دی۔ تو یہ کوئی اکا دکا واقعہ نہیں تھا؟ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ کوسٹ بریڈ نامی ایک منظم حیاتیاتی جنگی مہم کا حصہ تھا، جس کا مقصد شہروں کی آبادی کو کمزور کرنا اور انہیں ہتھیار ڈالنے یا بھاگنے پر مجبور کرنا تھا۔ آئیے سب تو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے جس ماخذ کا جائزہ لیا ہے وہ 1948 کے واقعات کا ایک بہت ہی چیلنجنگ اور غیر روایتی بیانیہ پیش کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ واقعات جنگ کا ایک المناک لیکن ناگزیر نتیجہ نہیں تھے، بلکہ یہ فلسطین کی ایک دانستہ، پہلے سے منصوبہ بند اور منظم طریقے سے کی گئی نسلی تطہیر تھی۔ اور اس کا ایک پورا بلو پرنٹ تھا، پلان دلت۔
جی کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ اس منصوبے کا حتمی مقصد ایک قابل عمل یہودی ریاست کا قیام تھا، اور صہیونی قیادت کے ویژن کے مطابق یہ مقصد صرف مقامی فلسطینی آبادی کو بڑے پیمانے پر بے دخل کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تو گاؤں کی فائلوں کی تیاری سے لے کر جی، جو دہائیوں پہلے شروع ہوئی، اقوام متحدہ کے منصوبے کو ایک موقع کے طور پر استعمال کرنے اور پھر پلان دلت کے تحت دیہاتوں اور شہروں کی منظم تباہی تک، کتاب کے مطابق تمام کڑیاں اسی ایک مرکزی مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کتاب کا اختتام ایک بہت ہی گہری سوچ پر ہوتا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ اس تاریخ کا سامنا کرنا وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں اٹھانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت کو کوئی موقع ملے اور امن کی جڑیں مضبوط ہوں۔ ہاں، اور یہ ہمارے سامعین کے لیے ایک طاقتور سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی معاشرہ یا مجموعی طور پر دنیا ایک ایسی تاریخ سے کیسے مفاہمت کر سکتی ہے جس کی بنیادی حقیقت پر ہی اتنا گہرا اختلاف ہو؟ جی، جہاں ایک ہی واقعے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات، ایک طرف جنگ آزادی اور دوسری طرف نقبہ یا نسلی تطہیر، دو بالکل مختلف اور ناقابل مصالحت حقیقتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔